خداوند یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس مرکز 12واں باب 28ویں آیت سے لے کر 34ویں آیت تک۔ حکم عظیم۔ اور فقیہوں میں سے ایک نے ان کا مباحثہ سنا اور جان کر کہ اس نے انہیں خوب جواب دیا تو پاس آ کر اس سے پوچھا کہ سب سے پہلا حکم کون سا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ پہلا یہ ہے کہ سن اے اسرائیل کہ خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ پس تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے پیار کر، اور دوسرا یہ کہ تو اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔ ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ اور فقیہ نے اس سے کہا، کیا خوب اے استاد، تو نے سچ کہا ہے کہ وہ ایک ہی ہے اور کہ اس کے سوا اور کوئی نہیں، اور کہ اسے سارے دل اور ساری عقل اور ساری طاقت سے اور اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کرنا سب سوختنی قربانیوں اور ذبیحوں سے افضل ہے۔ اور جب یسوع نے دیکھا کہ اس نے عقل مندی سے جواب دیا تو اس سے کہا، تو خدا کی بادشاہی سے دور نہیں۔ اور بعد اس کے کسی نے اس سے سوال کرنے کی جرأت نہ کی۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں ہم سب کی سلامتی ہو۔ خداوند ہمارے گھرانوں کو، ہماری کلیسیاؤں کو اور ہمارے پیارے وطن پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ عزیزو، آج کی تمام تلاوتیں اور خصوصاً انجیل مقدس ہمیں توبہ کرنے، رجوع لانے اور خدا کے حکموں پر عمل کرنے کی ترغیب دیتی ہیں، تاکہ ہم خدا کی بادشاہی میں نہ صرف خود داخل ہوں بلکہ اپنے ہمسائے کو بھی اپنی مانند پیار کرتے ہوئے اس کے لیے بھی وہی دل رکھیں جو کہ ہم اپنے بارے میں، یعنی اپنی فیملیز کے بارے میں اور اپنے عزیز و اقارب کے بارے میں رکھتے ہیں۔ عزیزو، مسیح یسوع نے شریعت کی باتوں کو نہایت ہی عمدہ طریقے سے اور سادہ الفاظ میں تمثیلوں کے ذریعے سمجھایا، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور عقل اور طاقت سے پیار کرنے کے بارے میں فرمایا۔ عزیزو، یہاں 4 ایسے نکات بیان کیے گئے ہیں، جیسا کہ دل سے، جان سے، عقل سے اور اپنی پوری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھنا۔ بمطابق آیت نمبر 34۔ جب یسوع نے دیکھا کہ اس نے عقل مندی سے جواب دیا تو اس سے کہا، تو خدا کی بادشاہی سے دور نہیں۔ اور بعد اس کے کسی نے اس سے سوال کرنے کی جرأت نہ کی۔ آمین۔ عزیزو، مسیح خداوند یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے اور ہمیں اس سے کس طرح سے محبت رکھنی ہے۔ عبرانیوں کے نام خط کے 2 باب کی پہلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس لیے واجب ہے کہ جو باتیں ہم نے سنی ان پر اور بھی دل لگا کر غور کریں، ایسا نہ ہو کہ ہم دور چلے جائیں۔ آمین۔ عزیزو، عبرانیوں کا مصنف یہاں بڑے واضح انداز میں بیان کرتا ہے کہ واجب ہے، یعنی یہ ضرور ہے کہ جو باتیں ہم نے سنی ہیں ان پر ہم خوب دل لگائیں، غور کریں، یعنی اپنی عقل اور شعور کو استعمال میں لاتے ہوئے ان باتوں پر دھیان و گیان کریں۔ اگر ہم ایسا نہ کریں گے تو ہم دور چلے جائیں گے۔ اور جب ایک فقیہ خداوند یسوع مسیح سے
عقل مندی سے اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے سوال کا جواب دیتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح اس کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تو خدا کی بادشاہی سے دور نہیں، یعنی جب ہم ان باتوں کا شعور اور ادراک رکھتے ہیں تو ہم خدا کے بھیدوں اور مکاشفات کے بہت نزدیک ہوتے چلے جاتے ہیں، یعنی کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیاوی فلسفیانہ ذہن یعنی مین میڈ فلاسفیز اور تھیوریز سے کہیں زیادہ بڑھ کر خدا کے کلام کی سچائیوں اور اس میں پنہاں بھیدوں پر غور و خوض کرتے ہیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور عزیزو، خداوند خدا سے صرف محبت رکھنا ہی کافی نہیں بلکہ اپنی پوری طاقت لگانی ہے، یعنی بڑی تک و دوک اور محنت کرنی ہے اور اپنا پورا زور لگانا ہے تاکہ ہم خدا کی بادشاہی میں زور مار کر داخل ہو جائیں۔ عزیزو، اس حکم عظیم پر تمام صحائف انبیاء کا دار و مدار ہے۔ عزیز مومنین، ہم ایمانداروں کی مثال اس دنیا میں ایسی ہی ہے جیسا کہ ہم ایک ٹگ آف وار یعنی کہ ایک ایسے گیم یا سپورٹس میں موجود ہیں جس کو اردو میں رسہ کشی کہتے ہیں۔ عزیزو، یہ ایک ایسی گیم ہے جس میں دو گروہ یا گروپس آپس میں رسہ کشی کرتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف کھینچتے ہیں، یعنی ایک گروہ اپنی طرف زور لگا کر دوسرے گروہ کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے اور دوسرا گروپ یا گروہ اس گروہ کو اپنی طرف زور لگا کر طاقت لگا کر کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو گروپ یا گروہ طاقتور ہوتا ہے وہ زور مارتا اور رسہ کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ بالکل اسی طرح عزیزو، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں بھی خدا کی بادشاہی میں زور مار کر داخل ہونا ضرور ہے۔ ہمیں سست، بے اعتقاد یا ڈھیلے ہاتھوں سے کام کرنے والا نہیں ہونا، بلکہ اس دوڑ میں صبر سے دوڑنا ہے تاکہ جیتیں اور نہ مرجھانے والا صحرا حاصل کریں۔ یعنی دنیا ہمیں اپنی رنگ رلیوں اور لبھانے والی سرگرمیوں کی طرف کھینچتی ہے، جس میں کہ ہر طرح کی جسمانی خواہشات، لالچ یا دوسری طرح کی تمام جسمانی خواہشات وغیرہ شامل ہیں، لیکن ہم نے ان پر غلبہ پانا ہے اور غالب آنا ہے مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے۔ پریز دی لارڈ۔ عزیزو، اسی طرح دوسرا بڑا حکم عظیم یعنی اپنے پڑوسی کو اپنی مانند پیار کرنا ہے۔ عزیزو، مسیح یسوع نے ہمسائے یا پڑوسی کی تشریح کو اپنی ایک تمثیل نیک سامری کی مثال میں بہت ہی احسن طریقے سے بیان کیا ہے کہ بحیثیت انسان ہر شخص دوسرے شخص کا پڑوسی ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب، فرقے، رنگ و نسل سے تعلق رکھتا ہو، اور مشکل وقت میں کسی انسان کے دکھ درد میں کام آنا ہی اصل انسانیت اور در حقیقت پڑوسی ہونے کا حق ادا کرنا ہے۔ خداوند ہمیں ان دونوں حکموں پر عمل درآمد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔